السلام علیکم۔ پاکستان کی اہم ترین خبریں کرنٹ افیئرز راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ایڈوکیٹ حذیفہ اشرف ہاشمی۔ ناظرین کرام، ہم نے کل مختلف موضوعات پر بات کی، آج ایسے ہی مختلف معاشی سیاسی مسائل پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت چل کیا رہا ہے، کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ کس طرح سے کولیپس ہو رہی ہے، سیاسی تناظر میں چیزیں جو سامنے آتی ہیں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ تو آج پاکستان میں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی محاذ پر کئی اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف حکومت کو معیشت، ٹیکس اور پٹرولیم قیمتوں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو دوسری جانب پانی، سیلاب، سیکیورٹی اور سیاسی کشیدگی جیسے مسائل بھی شدت اختیار کر رہے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اب خبریں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ معیشت، آئی ایم ایف اور ٹیکس کا دباؤ کتنا ہے اس وقت۔ پاکستانی معیشت اس وقت بھی آئی ایم ایف پروگرام اور اس سے جڑے معاشی اہداف کے دباؤ میں ہے۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف ملکی آمدن میں اضافہ کیا جائے اور دوسری طرف عام شہری اور کاروباری طبقے پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ کم سے کم رکھا جائے۔ ٹیکس وصولی، بجلی اور گیس کے نرخ اور مہنگائی جیسے معاملات عوام کے لیے مسلسل تشویش کا باعث ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی معیشت کو مستقل بنیادوں پر مضبوط کرنے میں کامیاب ہوگا یا ہر چند سال بعد ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت پڑتی نظر آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پٹرولیم کے حوالے سے احتجاجات بھی چل رہے ہیں۔ ابھی کل ہی جو ہے وہ ایک خبر یہ بھی آئی کہ ڈیزل کی جو قیمت ہے اس میں واضح کمی دیکھی جائے گی اور پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی بھی اس وقت شدید بحث کا موضوع ہے۔ حکومت کے لیے یہ محصولات قومی خزانے کی آمدن کا اہم ذریعہ ہیں، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن دوسری طرف پیٹرول کی قیمت میں معمولی اضافہ بھی ٹرانسپورٹ، اشیاء خورد و نوش اور روزمرہ زندگی کے اخراجات کو متاثر کرتا ہے۔ اسی معاملے پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاج اور ہڑتالوں کی بات بھی سامنے آ رہی ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اصل سوال یہی ہے کہ حکومتی آمدن اور عوام کی معاشی برداشت کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بحث ہے، یہ توازن قائم کرنا انتہائی مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پاکستان کا بڑھتا ہوا واٹر کرائسس، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ پچھلے دنوں یہ بھی چل رہا تھا کہ جو ہمارا اے آئی سسٹم ہے، وہ جو ان کے جو ڈیٹا بیسز ہیں اس کو واٹر جتنا زیادہ کنزیوم کر رہا ہے، پانی کی کمی کسی حد تک ممکن ہے کہ وہ کم ہو جائے۔ تو اے آئی کے حوالے سے بھی یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھیں، لیکن ہم زمینی حقائق پر بھی بات کریں تو وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسے عجیب بحران کا سامنا ہے جہاں ایک طرف کئی علاقوں میں شدید بارشیں اور سیلاب آتے ہیں اور دوسری طرف ملک مستقبل میں پانی کی شدید قلت کے خطرے سے دو چار ہے۔ پانی کے ذخائر، ڈیمز، نہری نظام، زیر زمین پانی اور پانی کے ضیاع کا مسئلہ اب صرف ماحولیاتی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر پانی کے بہتر انتظام، ذخیرہ کرنے اور استعمال کے حوالے سے طویل المدتی پالیسی نہ بنائی گئی تو آنے والے برسوں میں پاکستان کے لیے یہ بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، بارشیں اور سیلاب دیکھیے کہ جب بھی آتے ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے۔ مونسون بارشوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر سیلاب اور شہری فلڈنگ کے خطرات کو نمایاں کر دیا ہے۔ ہر سال بارشوں کے دوران انسانی جانوں، گھروں، سڑکوں اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نظام صرف سیلاب آنے کے بعد امدادی سرگرمیوں تک محدود رہے گا یا مستقل بنیادوں پر ڈرینیج، ڈیمز، اربن پلاننگ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر کام کیا جائے گا، کیونکہ قدرتی بارش کو روکا نہیں جا سکتا لیکن اس کے نقصان کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک اور بڑا مسئلہ دیکھنے کو آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خوراک اور زرعی بحران۔ پاکستان کی معیشت اور عوامی زندگی کا بڑا حصہ زراعت سے وابستہ ہے، لیکن موسمی تبدیلی، پانی کی کمی، غیر معمولی بارشیں اور زرعی لاگت میں اضافہ کسان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اگر زرعی پیداوار متاثر ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر آٹا، سبزیوں، دالوں اور دیگر بنیادی اشیاء کی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے فوڈ سیکیورٹی آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ زیر بحث ہے، پچھلے 3-4 دن سے یہ بڑا ہائی لائٹڈ مسئلہ ہے۔ کل ہم نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی۔ عمران خان اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے عمران خان کو
ہسپتال منتقل کیا جانا تھا۔ دوسری جانب پاکستان کی سیاست میں عمران خان اور تحریک انصاف کا معاملہ بھی اب سب سے زیادہ زیر بحث سیاسی موضوعات میں شامل ہے۔ عمران خان بدستور جیل میں ہیں اور ان کے خلاف مختلف مقدمات اور عدالتی معاملات سیاسی بحث کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف مسلسل سیاسی اور قانونی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اعتماد کا بحران بھی ختم نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں سیاسی استحکام براہ راست معیشت، سرمایہ کاری اور حکومتی پالیسیوں کے تسلسل سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے عمران خان کا معاملہ محض ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں، بلکہ ملکی سیاست کی مجموعی سمت پر اثر انداز ہونے والا معاملہ ہے۔ تو یہ معاملہ عمران خان سے ریلیٹڈ رہا۔ اب ایک اور موضوع کی جانب جاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال اس وقت کیا ہے۔ پاکستان کو سیکیورٹی کے محاذ پر بھی مسلسل چیلنجز کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی، عسکریت پسندی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کے واقعات قومی سلامتی کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے لیے چیلنج صرف دہشت گردی کے واقعات کو روکنا نہیں، بلکہ ان علاقوں میں سیاسی، معاشی اور انتظامی استحکام بھی یقینی بنانا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور چیز کی جانب جاتے ہیں۔ میٹر فیکٹ بھارت پانی اور سنتاز معاہدہ جو ہے اس کو ہمیشہ سے ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میٹر کو جس نے اجاگر کیا ان کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا مسئلہ بھی انتہائی حساس صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ سنتاز معاہدے اور دریاؤں کے پانی سے متعلق بھارتی اقدامات پر پاکستان مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ملک کی زراعت، خوراک اور معیشت کا ایک بڑا حصہ دریائی پانی پر منحصر ہے۔ آنے والے دنوں میں پانی کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی کا ایک اہم محور بن سکتا ہے۔ اب سیلاب متاثرین اور بحالی کے حوالے سے کیا کام ہونا چاہیے یا ہو رہا ہے؟ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا عمل بھی ایک بڑا سوال ہے۔ متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر، انفراسٹرکچر کی بحالی، زرعی زمینوں کی بحالی اور امدادی رقوم کی شفاف تقسیم ضروری ہے۔ ہر بڑے سیلاب کے بعد اربوں روپے کے اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ یہ رقم متاثرہ خاندانوں تک کتنی تیزی اور شفافیت سے پہنچتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ تھی پاکستان کی آج کی اہم ترین سیاسی، معاشی اور قومی خبریں۔ معیشت دباؤ میں ہے، عوام ٹیکس اور مہنگائی سے پریشان ہے، پانی کا بحران بڑھ رہا ہے، بارشیں، سیلاب نئے خطرات پیدا کر رہی ہیں، سیکیورٹی صورتحال چیلنج بنی ہوئی ہے، اور سیاسی محاذ پر عمران خان کا معاملہ بدستور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان ان تمام بحرانوں کو الگ الگ حل کرے گا یا پہلی مرتبہ ایک مکمل قومی پالیسی کے تحت معیشت، پانی، زراعت، سیکیورٹی اور سیاست کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کرنٹ افیئرز راؤنڈ اپ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ حذیفہ اشرف ہاشمی، سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔